السلام علیکم. کچھ 6 ماہ قبل میں نے یہ 6 ماہ سے بھی زیادہ نومبر میں جب الیکشن ہو رہے تھے, الیکشن ویک تھا, اس وقت میں نے یہ کتاب لکھنی شروع کی تھی. تو کتاب تو انگریزی میں لکھی تھی, لیکن اب اس کا میں نے انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کرنا شروع کیا, اور اس میں کیریکٹرز کو میں نے فکٹیشس نام دیے ہیں. بیسک ہے تو کتاب ٹرمپ کی 3rd پریزیڈنسی کے بارے میں, کہ ہاؤ ہی ول کس طرح وہ لا کو چینج کر کے دوبارہ سے پریزیڈنسی لے کھڑا ہوگا. لیکن پھر اس کو ایک اس کا پلاٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس میں اسے اس کی سیکرٹ سروس کی ڈیٹیل میں ایک پاکستانی اور فلسطینی محافظ جو تھے اس کے, جنہوں نے اس کو ایکچولی اس کی اسیسینیشن سے بچایا تھا, اٹیمپٹ سے, وہ ان کو ایز پرسنل باڈی گارڈ میں لے آتا ہے سیکرٹ سروس میں سے نکال کے. تو پھر وہاں سے وہ اس کے ایڈوائزر بھی بن جاتے ہیں. پھر اس کو پوری ٹرمپ کا جو ایک پرسونا ہے وہ چینج ہونا شروع ہوتا ہے, وہ اسلام پسند ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ فلسطین کی آزادی کا اعلان کر دیتا ہے, اور پاکستان میں بھی وہ اسی طرح آزادی کے حق میں بات کرتا ہے. لیکن اب میں اس کو تھوڑا سا شروع, تو لیکن حالات حاضرہ کے بارے میں اس میں نے لوگوں کے نام بھی ٹرمپ نہیں کہے, اس میں لوگوں کے نام بھی میں نے چینج کیے ہیں. تو اس کے بعد صرف 1-2 صفحے اس کے پڑھوں گا, 2-3 منٹ بس. گمشدہ فائلیں اور بلیک باکس. دنیا کی طاقتور ترین ریاست فیڈریشن آف امیرون خاموشی سے اندرونی زوال کا شکار ہو رہی تھی. دارالحکومت نوویلٹن کے ایوان اقتدار میں صدر ڈونلڈ میلور ایک خفیہ بریفنگ کے لیے بلائے گئے تھے. رات کے 3:30 بجے وائٹ سٹی ہاؤس کے زیر زمین بنکر میں ہنگامی اجلاس جاری تھا. ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا ابھی, قومی سلامتی کے مشیر نے کہا. اس کا نام آرنلڈ کراس تھا. صدر میلور نے ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے سوال کیا, کیا یہ واقعی تصدیق شدہ ہے؟ یہ فائلیں اصلی ہیں؟ جی سر, آرلینڈ نے کہا. یہ فائلیں زیریل الائنس نیٹ ورک ZAN کے اصل مالیاتی سرگرمیوں کی تصدیق کرتی ہیں. انہوں نے گزشتہ 5 برس میں 50 سے زائد سینیٹرز اور 3 دفاعی جرنیلوں کو رشوت دی ہے. کتنی رقم؟ صدر میلور نے بھویں سکڑتے ہوئے پوچھا. تقریباً 7 ارب امیرو ڈالر, آرلینڈ نے جواب دیا. یہ وہ لمحہ تھا جب صدر میلور نے پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے حکم دیا کہ اب تمام سیاستدانوں, جرنیلوں اور لابی نمائندوں پر خفیہ تحقیقات شروع کی جائیں گی, جن کے نام اس بلیک باکس فائل میں موجود تھے. ادھر فیڈریشن کے شہری, خاص طور پر محنت کش طبقہ, روزمرہ مہنگائی اور معاشی زوال کے شکنجے میں تھا. کارپوریٹ ملٹری کنٹریکٹرز نے جنگوں سے اربوں کمائے, جبکہ عام شہری اپنے بچوں کے لیے اسکول فیس تک ادا نہ کر پا رہے تھے. نیو اوماہا شہر کی رہائشی ایک ٹیچر اور واحد ماں, جینیفر کوہن, اپنی کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بجلی کے بل اور دوائیوں کی قیمتوں کے بوجھ سے پریشان رہتی. یہ وہ ملک نہیں رہا جہاں خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا, وہ اکثر اپنے طلباء سے کہتی. بین الاقوامی محاذ پر ولی عہد قاسم نجار, کالڈارا امارات, اور وزیر اعلیٰ آری موردیخ, زیریل ڈومینین. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس ملک کی میں بات کروں. فیڈریشن میں اب ان کو ناموں کو کچھ بعد میں چینج کروں گا, یہ ابھی بالکل ہی فکٹیشس ہیں, ان کو تھوڑا سا ریئلٹی کی طرف بھی میں بعد میں چینج کرنے کا ارادہ ہے. ایک کنسلٹنٹ کے ذریعے میں اس پہ کام کر رہا ہوں, نیمنگ نومنکلیچر پہ. وہ ایمرون کے اثر رسوخ کو مشرق وسطی, شمالی افریقہ اور وسطی ایشیا میں برقرار رکھنے کے لیے ہر قیمت پر ڈورنڈ میلور کو قابو میں رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے خفیہ طور پہ صدر میلور کو تجارتی لائسنسنگ معاہدوں, اربوں ڈالر کی تعمیراتی اسکیموں اور حتیٰ کہ عالمی سطح پر ان کے نام سے بلند و بالا ٹاورز بنانے کی پیشکش کی, اور انہیں ایک 747 جمبو جیٹ کی پیشکش بھی کر دی فار ایئر فورس 1. لیکن صدر میلور نے ان سب کو مسترد کر دیا, یہ کیونکہ اب اس کی چینج ہو گیا ہوا ہے تھوڑا سا.
میں تاریخ میں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد رکھا جانا چاہتا ہوں جس نے طاقت کے عام لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا، نہ اشرفیہ کے مفادات کے لیے، صدر ملور نے اپنے قریبی مشیر رچرڈ گریل سے کہا. یہ رچرڈ گریل کا بھی ایکچولی اصل نام ہی آ گیا. گریل نے سر ہلا کر کہا، تو پھر ہمیں عوام کو ساتھ لینا ہوگا، انہیں دکھانا ہوگا کہ یہ انقلابی تبدیلی ہے، نہ کہ محض ایک اور سیاسی چال. صدر ملور نے گہری سانس لی، پھر کہا، تو آج رات ہم آغاز کرتے ہیں، عوام کے نام خطاب تیار کرو. یہ جناب اعلیٰ میں یہاں پہ اس کا اختتام کرتا ہوں. یہ تھوڑا سا آپ کو اقتباس تھوڑا سا دیا ہے. یہ ناول ہے؟ یہ ناول ہے جی. حالت حاضرہ پہ بھی ہے لیکن میں نے اس میں فکٹیشس اس کو کوشش کی ہے. ذوالفقار حالے پوٹو صاحب ہمارے ساتھ محفل میں شامل ہیں. 1970 میں حیدرآباد سندھ میں پیدا ہوئے. یونیورسٹی تک تعلیم آبائی شہر جام شورو میں حاصل کی. قائد اعظم یونیورسٹی سے تاریخ میں ماسٹرز کیا. شروع سے ہی ملکی اور غیر ملکی NGO سیکٹر کے ساتھ جڑے رہے. ان کی 12 تبازات کتابیں ہیں جن میں سفر نامے، شخصیات پر مضامین کی کتب بھی شامل ہیں. 30 سے زائد کے مرتب ہیں جن میں آسما جہانگیر، سبین محمود، آئی اے رحمان اور دیگر اہم پاکستانی ادیبوں، دانشوروں، انسانی حقوق کے لوگوں پر لکھے گئے ادب کی ایڈیٹرشپ شامل ہے. بی بی شہید پر 2 سندھی اور 1 اردو اور 1 سندھی میں کتاب ہے. ان کے 3 ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی نسا، 2 بیٹے سیف اور سعد، زوجہ منیزہ بھی ہیں. انٹرنیشنل ٹرینر ہیں اور ان کا ہیئر کلر کا ایک سکسیسفل انٹرپرونر بھی ہیں. ایک سکسیسفل کمپنی ان کی نیو یارک میں چل رہی ہے ماشاءاللہ. ان کے برخودار چلا رہے ہیں وہ وہاں پہ. سیلانی ہیں، گھومتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں. نیٹ ورکنگ، لابنگ پسندیدہ شعبہ جات ہیں اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس کے ماہر ہیں اور ریسرچ کے ایکسپرٹ ہیں. US ایڈ اور کئی NGO کے میں نے نام نہیں مینشن کیے تھے. پورے ہی ہیز ورک ان کے تقریباً 5-6 بڑی NGO کے ساتھ انہوں نے گزشتہ 23-24 سال سے منسلک رہے ہیں. ان کے مختلف بیکورڈز علاقوں میں ان کے لیے اکنامک اور ایجوکیشن کے پروجیکٹس پہ کام کیے انہوں نے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں ذوالفقار حالے پوٹو صاحب کو. ان کی جو ایک لیٹسٹ کتاب ہے میرے حصے کا کراچی، تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں استفادہ دیجیے پلیز. تشریف لائیں ذوالفقار بھائی. السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے تو انتہائی شکر گزار ہوں اردو گھر کا. اور اب جبکہ پاکستان میں ہی علمی ادبی محفلیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں اور فزیکل انٹریکشن کم ہو رہا ہے، دعوتیں کم ہو رہی ہیں، تو مجھے ڈلس آ کر ایک تو خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس قسم کا ماحول موجود ہے، لیکن اور زیادہ یہ خوشی ہوئی کہ متواتر ویکلی یا جو بھی ان کے دن ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ مستقل مزاجی سے اس قسم کے کاموں میں، اب جبکہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ گئی ہے تو لوگ کم مل رہے ہیں اور ہماری جو تخلیقی اور فکری صلاحیتیں ہیں، وہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، وہ آپس میں ملنے سے زیادہ بڑھتی ہے بجائے ٹیکنالوجی کا بھی ایڈوانٹیج ہے. تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور 2-3 ایونٹس میں نے اٹینڈ کیے ہیں. خاص طور پر جو مشاعرہ تھا اس نے مجھے بہت متاثر کیا. آج چونکہ نثری معاملہ ہے تو میری ایک ریسنٹ بک ہے میرے حصے کا کراچی. اس میں کوئی 27 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے تھوڑا بہت کہیں زیادہ کہیں کم کام کیا. وہ بیسیکلی کراچی آئٹس تھے. وہ ملک کے مختلف حصوں سے کراچی میں آئے، سندھ کے بھی مختلف حصوں سے اپنے دارالخلافہ میں آئے، پنجاب کے بھی مختلف علاقوں سے آئے، کراچی کے بھی تھے. لیکن انہوں نے پھر وہ اس طرح رچ بس گئے کراچی کے کہ وہ کراچی کے ہی ہو گئے اور انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا کراچی میں، سماجی طور پر، علمی طور پر، ادبی طور پر، NGO سیکٹر میں اور سیاست میں، انسانی حقوق قانون میں. تو وہ کچھ دوست اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ اب چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے، تو وہ یہ لوگ شاید ہم ان کو بھول نہ جائیں. تو میں نے ان انسنگ ہیروز کی کچھ آبیچوریز، ہمارے یہاں آبیچوریز لکھنے کا سلسلہ کم ہے، یورپ میں یا اس طرف زیادہ ہے بایوگرافیز اور آبیچوریز کا.
تو وہ فخرالدین جی ابراہیم سے لے کر تاج حیدر صاحب تک اس میں 27 لوگوں کی آبچریز ہیں. ایک کتاب میں ڈاکٹر عامر صاحب کو دے چکا ہوں ان کے لیے ذاتی طور پر. یہ کتاب میں رضوان بھائی اور اس اردو گھر کے لیے لایا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ میں یہاں پر موجود رہے, اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. تو اس شخصیات پر جو میں نے لکھا ہے ان پر کافی لوگوں کو جب میں کراچی میں پوچھتا ہوں, بڑے بڑے کراچی کے صنعت کار سیٹ حضرات کہ فلاں فلاں آدمی کا آپ نے نام سنا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں سنا تو ہے, ان کا سنا بھی ہے, بڑا نام ہے. تو پھر میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں کراچی کو بہتر کرنے کے لیے, کافی لوگوں کو صرف سطحی طور پر ان کا نام یاد ہے. تو پھر میں نے فرسٹ سمجھا. فار ایگزامپل اس میں ایک خاتون ہے پروین رحمان, وہ ہارورڈ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ تھی میکرو اکنامکس میں. ان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک منیلا میں بہت بڑی جاب ملی, دنیا میں کہیں بھی سیٹل ہو سکتی تھی. وہ صرف 35,000 روپے پر اختر حمید خان صاحب کے ساتھ اس نے آ کر OPP اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں کام کیا, اور اس نے کوشش کی کہ جو بے گھر خواتین ہیں, لوگ ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر دیے جائیں. جس طرح آپ نے سنا ہوگا حیدرآباد میں بھی خدا کی بستی کا پروجیکٹ چلا تھا, تسلیم صدیقی صاحب یہ تو وہ ایک پلاٹ پر غریب لوگوں کا تھا, امیونٹی تھا, تو اس پر وہ لڑ رہی تھی ایک کیس, تو پھر لینڈ گریبرز نے ان کو مار دیا. تو جب میں کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو جانتے ہیں, تو لوگ بس سادہ سے انداز میں کہتے ہیں سنا ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی اور بس مار دی گئی. تو پھر میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو لکھا جائے, ریکارڈ کیا جائے کہ جو دنیا میں کہیں بھی بس سکتے تھے لیکن بڑے نامینل سیلریز پر بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس شہر میں آئے. تو اس پر میں نے جو سبب لکھا ہے اس کتاب لکھنے کا اپنی طرف سے, اپنا بیانیہ, اس کی کچھ ہیں لائنز, وہ میں پڑھ لیتا ہوں جلدی میں. سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ سماج یا ریاست میں اثاثوں کی نسبت عموماً معاشی مال یعنی فسکل کیپٹل سے ہے. سرمایہ کا تصور صرف اور صرف اقتصادی سرشتوں یعنی کہ اکنامک اسٹرکچر سے جڑا ہوا ہے. علمی, ادبی, فکری, نظریاتی ملکیت یا سرمایہ کو ہم عمومی اسم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, اس کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ دور جدید کی سائنسی اور ٹیکنالوجیکل ترقی نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دنیا خیال کی دنیا ہے, اور آئیڈیا دنیا کا سب سے بڑا اکنامک کیپٹل ہے. دیہی معیشت کی زرعی زمین اور شہری معیشت کی فیکٹری کے پیداواری سرشتے کے روایتی تصور کو خیال کی فکری اور دانشورانہ ملکیت کے تصور نے یکسر تبدیل کر دیا ہے. اس لیے آج دنیا میں اپنے نام کی ایک بھی گاڑی کرائے پر نہ دینے والا اوبر سروسز کا ٹریورس کلنک اور دارا خسرو شاہی نے صرف اور صرف ایک خیال کی بنیاد پر دنیا کے امیر لوگوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا دیا ہے. سندھ کی ماروی کراچی کی مالکی کا تصور بھی اسی طرح کا ہے. حالانکہ اس شہر کو یہاں تک لانے میں جس سماجی اور سیاسی شعور اور آگہی اور فکری جدوجہد اور نظریاتی آبیاری نے کردار ادا کیا ہے, اس کا کام کسی بھی بڑی معیشی ملکیت سے کہیں زیادہ ہے. میں نے کوشش کر کے اس شہر کے ان عظیم الشان قابل فخر لوگوں پر لکھا ہے جن سے میرا کسی نہ کسی نسبت سے کچھ نہ کچھ تعلق جڑا رہا ہے. اب آپ ان کو پڑھیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے پاکستان کو, سندھ کو اور پھر سندھ کے دارالخلافہ کراچی کو ترجیح دے کر اپنی زندگی گزار دی. ان کا کام تاریخ کا دائمی سرمایہ ہے. ان کی جدوجہد پائیدار ملکیت ہے جو آنے والی کئی نسلوں کو یہ سبق یاد دلاتی رہے گی کہ انسان ذات کی اصل قدر و قیمت انسانیت کی خدمت ہے. یہ کتاب اس شہر میں سانس لینے والے لوگوں کو صرف اور صرف ہلکا انتخاب سمجھ کر, اپنا کانسٹیٹوئنٹ سمجھ کر, ان کی سماجی ترقی اور ان کے انسانی حقوق کی تحفظ کی حقیقت کو اجاگر کرنے, ان کے لیے پرامن عوامی جدوجہد سے منکر لوگوں کے لیے خاص طور پر لکھی گئی ہے تاکہ وہ نوشتہ دیوا ضرور پڑھ لیں. نگاہ یاس میری کام کر گئی اپنا, رلا کے اٹھے تھے وہ مسکرا کے بیٹھ گئے. جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا پیس ہے. بڑی مہربانی. انشاءاللہ آپ آتے رہیے ہمارے پاس. میرا مضمون تو شاید 3 منٹ میں ہی ختم ہو جائے, تو میری رفتار بھی زیادہ ہے. خیر, آج کا مضمون جو ہے اس کو آپ
ادبی تو نہیں کہہ سکتے, بے ادبی بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن شاید علمی کہہ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ جو خاتون ہیں ان کو میں یہ تھیسس کی تیاری کرتی اس کی ماسٹرز کی, تو اس دوران ان سے مطلب روشناس ہوئی ان سے. اچھا جی, ان کو جانا تو برصغیر کی تاریخ پہ ہی تھا وہ, کیونکہ وہ پرچہ. بہرحال تو اب یہ اس انہی کے نام سے شروع کرتے ہیں. کورنیلیا سورابجی جو 1866 میں ناسک میں پیدا ہوئی, ان کا شمار برصغیر کی ان نامور خواتین میں ہوتا ہے جو مطالعہ پاکستان یا خطے کی تاریخ میں گمنام ہے. کورنیلیا سورابجی پہلی ہندوستانی خاتون تھی جنہوں نے قانون کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی تھی. وہ بمبئی یونیورسٹی کی بھی پہلی گریجویٹ تھی. سورابجی نے اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کی, جس میں سب سے پہلے نمبر پر پردہ نشین خواتین تھے. پردہ نشین کا جب ہم لوگ لفظ سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں تک محدود ہے. اچھا حالانکہ پردہ نشینی, اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کر رہی ہوں, پردہ نشینی پارسی کمیونٹی میں بھی اسی طرح پریکٹس کی جاتی تھی اور دوسری ہندو کمیونٹیز میں بھی. سو پردہ نشین خواتین تھی, اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے آکسفورڈ میں بحیثیت وکیل بھی کام کیا, لیکن سورابجی کا ایک اور کارنامہ ہے ہندوستانی خواتین کو انگریزیانی کے خلاف مہم. اگرچہ وہ خود بھی حقوق نسواں کی بہت بڑی علمبردار تھی, لیکن انہوں نے مغرب کے دیوے معیاروں سے سخت اختلاف تھا. ان کا خیال تھا کہ خواتین کی اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہندوستانی خود مختاری بالکل بیکار ہے. اسی وجہ سے وہ ہوم رول کی بھی حامی نہیں تھی. سورابجی کا خاندان دو مذاہب کے سنگم پر نظر آتا ہے. ریورنڈ سورابجی کارز جی جنہوں نے پارسی مذہب سے عیسائی مذہب اختیار کیا تھا, سورابجی کے والد تھے. سورابجی کی ماں فرانسس فورڈ بھی ایک برطانوی جوڑے نے گود لیا تھا. سورابجی کا پہلا نام یعنی کورنیلیا بھی لیڈی کورنیلیا ماریا ڈارلنگ فورڈ کے نام سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے, جو ان کی مبولی نانی کا تھا یا اس خاندان کا جنہوں نے ان کی ماں کو گود لیا تھا. بمبئی یونیورسٹی میں اس وقت خواتین کا داخلہ ممنوع تھا, یعنی کہ 19ویں صدی میں, اور ریورنڈ سورابجی نے اس سلسلے میں یعنی ان کے والد نے بمبئی یونیورسٹی کو قائل یا مجبور کیا کہ وہ خواتین کو بھی یہاں داخلہ دیا جائے. سورابجی کا خاندان نے پورے میں لڑکیوں کے بے شمار اسکول قائم کیے, جس میں ان کے والد و والدہ دونوں شامل تھے. سورابجی بمبئی کی پہلی گریجویٹ خاتون تھی جنہوں نے فرسٹ کلاس سے امتحان پاس کیا, اور سمرویل کالج سے انہوں نے گریجویٹ کیا تھا, اور یہ پہلی خاتون تھی. 1894 میں سورابجی ہندوستان واپس آئیں. سورابجی نے سب سے پہلے جس سماجی سدھار کی طرف توجہ کی وہ پردہ نشین خواتین تھیں, جن کے گھر سے باہر نکلنے اور مردوں سے بات چیت پر پابندی تھی. ان میں بیشتر خواتین صاحب جائیداد ہوتی تھیں, مگر قانونی معاملات سے ناواقفیت کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی تھی یا اپنے حقوق سے ناواقفیت کی وجہ سے تکلیف اٹھاتی تھی. جب سورابجی ان کا معاملہ عدالت میں لے کر گئی تو پتہ چلا کہ چونکہ ہندوستان میں کبھی کسی خاتون نے وکیل کا کام نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں کوئی, لہٰذا انہیں ایک امتحان پاس کرنا پڑے گا, اور اس لیے کہ انہیں قانونی طور پر پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ سورابجی نے اس کے بعد 2 امتحان پاس کیے, ایک بمبئی یونیورسٹی سے اور اس کے بعد پلینر کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا. سورابجی نے LLB کا امتحان بمبئی یونیورسٹی سے اور پلینر کا امتحان پاس کیا, جس کے بعد وہ وکیل بننے والی پہلی خاتون تھی. 1899 میں سورابجی بیرسٹر بن سکی, جو کہ 1923 نہیں بن سکی کیونکہ کچھ قوانین کی وجہ سے 1923 تک ہی ممکن نہیں تھا. سورابجی نے بنگال, بہار, اڑیسہ اور آسام میں خواتین اور کم عمر بیواؤں اور یتیم بچوں کی نمائندگی کی. 1909 میں وہ لیڈی اسسٹنٹ کورٹ آف وارڈ بنی اور انہوں نے 600 سے زائد بے سہارا خواتین اور یتیم بچوں کے کیس لڑے, جن میں سے بعض بلا معاوضہ تھے. 1919 میں انہوں نے لنکن ان میں خطاب کیا, جہاں سے قائد اعظم نے بھی جس یونیورسٹی سے پڑھا تھا, جہاں انہوں نے سیکس ڈسکریمنیشن ریموول ایکٹ پاس کروانے میں مدد دی.
اور اس کے بعد برطانیہ میں بھی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خصوصاً قانون کے تعلیم کے اداروں میں خواتین کا داخلہ آسان بن سکا. اس میں سوراب جی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. سوراب جی کو مردانہ معاشرے میں مخالفت اور مخاصمت کا بے انتہا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ ایک عورت تھی. 1924 سے 29 تک انہوں نے اپنی قانونی پریکٹس شروع کی، جہاں انہیں قدم قدم پر مخالفتیں بھگتنا اور مقدموں کا سامنا کرنا پڑا. سوراب جی کا مجسمہ لنکن ان میں نصب ہے. ہندوستان کی حکومت نے ان کا ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا ہے. سوراب جی کی وفات 1954 میں لندن میں ہوئی. اس کے علاوہ جو بات ان کی اس مضمون میں جس کا ذکر نہیں ہوا وہ یہ کہ ایک بہت اچھی ادیبہ بھی تھی، صاحب طرز ادیبہ تھی. انگریزی میں ان کے کئی مضامین ہیں جو شائع ہو چکے ہیں، اور اس کے جو ان کے مضامین کا موضوع جو تھا وہ سیاست سے زیادہ ان کو خواتین کی اور ایڈوکیسی جو خاص طور پر خواتین کے گروپس کی تھی اس کی انہوں نے زیادہ نمائندگی کی. بس بہت انفارمیٹو. سوری شاید میں نے اسے ہلا دیا. چلیے، یہ مضمون پہلے میں نے انگریزی میں لکھا تھا، اب اس کا میں نے ترجمہ الٹا سیدھا کیا ہے. اس کا انگریزی میں نام تھا این اینجل ان دا ڈارک. تو پھر سے کہیے گا این اینجل ان دا ڈارک. اچھا، اب اردو میں تو اس کا اندھیرے میں فرشتہ ترجمہ ہوگا، لیکن وہ کچھ مزے کا نہیں لگ رہا. فرشتوں کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں خوبصورت پر نور اور الوہی مخلوق کا خیال آتا ہے، جس کے سر کے گرد روشنی کا حالہ ہوتا ہے، چہرے پر سکون اور نرمی ہوتی ہے، اور وہ تحفظ اور رحمت کا پیغام لے کر آتے ہیں. لیکن کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد انسانی شکل میں موجود ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کے روپ میں فرشتے کا پیکر ہیں. یہ ایسے ہی ایک انسان کی کہانی ہے جس کے گرد نور کا کوئی حالہ نہیں تھا، جس کے چہرے پر نرمی کی جگہ کرختگی تھی، اور جس سے پہلی نظر میں مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن میرے حق میں تو وہ رحمت کا فرشتہ ثابت ہوا. یہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے. کووڈ کا زمانہ تھا جب میری والدہ کو جمعے کی شام تقریباً 7 بجے دانتوں کی ایک ایمرجنسی پیش آ گئی. تقریباً 10 سال پہلے ان کے نچلے دانتوں کے لیے ایک برج بنوایا گیا تھا. اب یہ برج کا ترجمہ پل کرنا کچھ اچھا نہیں لگا. دانتوں میں پل بنایا گیا تھا جو کہ تقریباً تمام نچلے دانتوں کو ڈھانپے ہوئے تھا. ان کے ایک ایک کر کے سارے ہی دانت جھڑ گئے تھے نیچے کے، اور جو 2-4 باقی تھے وہ بھی کمزور تھے. ان کو کھانے پینے میں ازل تکلیف تھی. یہاں ان کے علاج کا تخمینہ لگوایا گیا تو وہ ہماری استطاعت سے باہر تھا. اس وقت ان کی صحت بہتر تھی اور وہ وقتاً فوقتاً پاکستان جایا کرتی تھیں. ایسے ہی ایک دورے کے دوران ہم نے پاکستان میں ان کے دانتوں کا علاج کروایا، اور دندان ساز نے ایک بھاری بھدا سا مگر فعال برج ان کے بچی کھچی داڑھوں کے درمیان لگا دیا. یہ بہت مؤثر تو نہ تھا مگر اپنا کام کر رہا تھا. 7-8 سال امی اسی کی مدد سے کھانا کھاتی رہیں، مگر اس رات جیسے ہی امی نے سیب کا ٹکڑا چبانا چاہا، برج آدھا ٹوٹ کر ان کے منہ کے باہر لٹک گیا. اس کو سہارا دینے والا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا. ان کے منہ سے خون رس رہا تھا، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ منہ بند نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس سے برج لٹکا ہوا تھا. کچھ کھانے پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ بہت تکلیف میں تھی. کووڈ کے زمانے کی وجہ سے عام علاج معالجے کی سہولیات میں بھی دشواری ہو رہی تھی. اب یہ تو ایک ناگہانی صورت تھی. میں نے مختلف ہسپتالوں کے ایمرجنسی رومز اور ارجنٹ کیئر سینٹرز میں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دانتوں کی ایمرجنسی سے نپٹنے کے انتظامات نہیں ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ درد کے لیے دوا دے سکتے ہیں. میں نے گوگل پر ایمرجنسی ڈینٹل کلینک کی تلاش کی تو کچھ نام سامنے آئے. ایک ایک کر کے میں نے انہیں کال کرنا شروع کیا تو کچھ تو آنسرنگ مشین پہ چلے گئے. کسی نے کہا ڈاکٹر نہیں آئے، کسی نے کہا کلینک جلدی بند کر دیا ہے، کسی نے کہا کل کے لیے ملاقات کا وقت لے لیں، اس وقت کوئی دستیاب نہیں ہے. لیکن پلینو ہی میں موجود ایک کلینک سے حوصلہ افزا جواب ملا. وہ نہ صرف رات 10 بجے تک کھلے تھے بلکہ ان کے یہاں معالج بھی موجود تھا. انہوں نے ہمیں آدھے گھنٹے بعد کا وقت دے دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہوئے میں امی کو وہاں لے گئی. یہ کلینک پلینو کے خوبصورت اور متمول علاقے میں تھا. کلینک کی سجاوٹ متاثر کن تھی اور وہ جدید سہولیات اور ٹیکنالوجی سے مزین لگ رہا تھا. ریسپشن پہ ایک حسین حجابی محترمہ نے عربی لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے ہماری معلومات حاصل کی اور ہم سے فارم کروائے. کچھ دیر میں ہمیں خوش شکل نوجوان عرب نژاد مسلمان ڈینٹسٹ کے سامنے تھے. ہمارے معالج کی مسکراہٹ اتنی خوبصورت تھی کہ شام کی ساری کلفت دور ہو گئی. یہ شخص محض اپنی مسکراہٹ سے ساری تکالیف دور کر سکتا تھا. میرے بس میں ہوتا تو ایک آدھ دانت تو میں بھی نکلوا دیتی. لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی عالم تھا. اس یونانی دیوتا نما معالج نے انتہائی اکھڑے ہوئے انداز میں امی کے دانتوں کا معائنہ شروع کیا. پھر اس نے انتہائی بدتمیزی سے کہا، یہ برج آپ نے کس سے بنوایا ہے؟
پاکستان کا نام سن کے اس کے انداز میں تمسخر در آیا. اس نے کہا مجھے کام کے معیار کو دیکھ ہی کے لگ رہا تھا کہ پاکستان میں ہی بنا ہوگا. کتنے میں بنا ہے یہ؟ ہم نے آہستہ سے قیمت بتائی تو اس نے خشونت سے کہا کہ لگ ہی رہا ہے کہ سستا اور غیر معیاری کام ہے. میں شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی. میرے الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے. میں نے خجالت سے کہا ہم نے اپنی طرف سے تو بہترین ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی تھی اور وہاں کے لحاظ سے زیادہ ہی قیمت دی تھی. اب جو بھی ہوا کیا ہو سکتا ہے. ایک بزرگ خاتون تکلیف میں ہیں, آپ کچھ علاج کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. اس نے کہا ابھی تو میں برج نکال کر پھینکوں گا اور پھر آپ پیر کو آئیں تو میں ناپ وغیرہ لے کر نئے برج پہ کام شروع کروں گا. تو ہم پیر تک کیا کریں گے, یہ کیسے کھائیں گی؟ اس نے کہا پیر تک یہ صرف رقیق غذا لیں گی. مجھے یہ لمبا چوڑا نسخہ اور یہ رقیق غذا والی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے گھبرا کے اپنے شوہر کو کال کرنے کی کوشش کی. وہ شہر سے باہر تھے اور فون نہیں اٹھا رہے تھے. میں نے اپنے ڈینٹسٹ ڈاکٹر ولسن کو کال کی. ان کے پاس سے بھی ریکارڈ شدہ پیغام آ گیا. میں نے اپنے حلقہ احباب میں ایک ڈینٹسٹ دوست سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. وہ بھی ملک سے باہر گئی ہوئی تھیں. اتنی دیر میں ڈاکٹر کی حسین مددگار علاج کا تخمینہ لے کر آ گئی. علاج پر $11,000 کا خرچہ متوقع تھا اور 3,000 ابھی جمع کروانے تھے. میں نے اس سے کہا مہربانی کر کے ڈاکٹر صاحب کو بلائیں, ہمیں کوئی آسان اور کفایتی حل بتائیں. ڈاکٹر صاحب نے اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ تیور دکھائے اور انہوں نے کہا وہ زیادہ سے زیادہ $500 کی رعایت کر دیں گے اور کوئی ڈینٹسٹ تو اس سے کم میں بقول ان کے اس میس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اور اگر ہمیں اس سے سستا علاج چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی ٹکٹ بک کروائیں اور میں اور میری امی پاکستان چلے جائیں. ٹکٹ کا خرچہ ملا کر بھی ہمیں سستا ہی پڑے گا, لیکن ہم 2 سال بعد بھی روتے ہوئے آ رہے ہوں گے. یہ سب سن کے میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. ایک طرف امی کی تکلیف تھی, دوسری طرف اس بے ایمان کا چنگل تھا جس میں پھنسنے کا مطلب اپنے آپ کو لٹوانا تھا. میں مرے قدموں سے امی کو لے کر گاڑی میں واپس آ کر بیٹھ گئی. مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے. دسمبر کا مہینہ تھا. رات کے 8:30 بج رہے تھے اور میں اس پارکنگ لاٹ میں اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. ہر طرف اندھیرا تھا, کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. 10-15 منٹ رونے دھونے کے بعد میں نے ہمت پکڑی کہ کچھ تو کرنا پڑے گا. میں نے دوبارہ ایمرجنسی ڈینٹل کلینکس کو دیکھنا شروع کیا. اب کے بار اپنی تلاش کا دائرہ وسیع کیا. کچھ مزید نام سامنے آئے. ایک ایک کر کے فون کیا. بالآخر فورٹ ورتھ میں ایک کلینک سے معلوم ہوا کہ وہ رات 12 بجے تک کھلے ہوئے ہیں. فورٹ ورتھ جانے کا میرا زیادہ اتفاق نہیں ہوتا. اکیلے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, مگر جانا تو تھا. اس وقت کوئی اور چارہ نہ تھا. میں نے ایکسیلریٹر دبایا اور گاڑی کا رخ فورٹ ورتھ کی جانب کر دیا. ہم جب وہاں پہنچے تو تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے. ہر طرف ہو کا عالم تھا. یہ بہت عجیب سی جگہ تھی جسے انگریزی میں شیڈی ایریا کہتے ہیں, یعنی اندورے شہر کا وہ علاقہ جس کی شہرت اچھی نہ ہو اور جرائم کی کثرت ہو. عمارتیں ٹوٹی پھوٹی تھیں, گندگی بھی نظر آ رہی تھی. جگہ جگہ بے گھر لوگ سڑکوں کے کنارے ڈیرا جمائے ہوئے تھے. مجھے کلینک کی عمارت ڈھونڈنے میں قدرے دشواری ہوئی. جی پی ایس صحیح عمارت تک نہیں لے جا رہا تھا. بار بار اس کے بتائے ہوئے پتے پر ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں کی ورک شاپ نظر آتی جس کے باہر کئی گاڑیوں کے ڈھانچے کھڑے تھے اور نشہ باز لوگوں نے اس پہ اپنا مسکن بنایا ہوا تھا. میں ہار مان کے واپس جانے کو تھی کہ ورک شاپ کے عقب میں ایک شکستہ حال چھوٹی سی عمارت نظر آئی. اس پر ایک جھولتا ہوا بورڈ لگا تھا جس پہ کلینک کا نام درج تھا. عمارت اور اس کے جائے وقوع کو دیکھ کے مجھے ایک انجانے خوف کا احساس ہوا. یہاں گاڑی پارک کرنا اور پھر والدہ کو سہارا دے کے اندر لے جانا بھی ہمت کا کام تھا, لیکن میں نے ہمت کی. آہستگی سے دروازہ کھلا تو اندر ریسیپشن پہ 2 لمبے تڑنگے افریقی نژاد امریکی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے چہرے پہ درشتگی تھی. انہوں نے مجھے سیاہ فام افراد کے مخصوص لہجے میں مجھ سے آمد کی غرض پوچھی اور ایک فارم بھرنے کے لیے پکڑا دیا. کلینک میں کوئی مریض نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے بے انتہا خوف محسوس ہوا. دل چاہا ابھی بھاگ جاؤں اور مڑ کے نہ دیکھوں. میں نے فارم ان کے حوالے کیا تو انہوں نے $200 طلب کیے. کس بات کے $200؟ میں نے پوچھا. اگر آپ کو یہاں علاج کروانا ہے تو یہاں کا ممبر بننا پڑے گا. ممبرشپ فیس $200 ہے. یہ یقیناً ایک ٹریپ تھا. مجھے اس طرح آدھی رات کو یہاں اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا. یا اللہ, اب ہم ماں بیٹی کی زندگی, مال, عزت, آبرو تیرے ہاتھ میں تھی. کریڈٹ کارڈ ان کے حوالے کیا اور بیٹھ کر آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی. ہمیں 5 منٹ میں اندر بلا لیا گیا. اندر بھی در و دیوار سے خستہ حالی جھلک رہی تھی. میں نے پرس کے تسمے کس کے پکڑ لیے کہ لوٹے تو ہم ضرور جائیں گے, بس یہ لوگ آپریشن کر کے گردہ نہ نکال لے. اتنے میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا. وہ بھی لمبا تڑنگا سیاہ فام تھا. ہنڈے سے کسی نائٹ کلب کا باؤنسر لگ رہا تھا. اس کے مضبوط عضلاتی چہرے پہ کوئی نرمی نہیں تھی. وہ انہی دونوں کا بھائی بند لگ رہا تھا جو باہر بیٹھے تھے. یہ یقیناً سب ایک ہی گروہ کے افراد تھے. لیکن اس نے بیٹھتے ہی انتہائی پیار سے امی سے پوچھا, واٹ ہیپن ٹو یو مدر؟ اس کے منہ سے مدر کا لفظ سن کے میرا خوف کچھ کم ہوا. میں نے جلدی سارا حال سنایا. اس نے انتہائی نرمی سے کہا, میں آپ کی والدہ کی مدد کر سکتا ہوں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا. میں نے پوچھا کہ کیا یہ برج اور ٹوٹا ہوا دانت ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا, ابھی میں ایک عارضی کام کروں گا, لیکن اتنا ہو جائے گا کہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی اور یہ کھا پی سکیں گے. پھر آپ انہیں پیر کو لے آئیے گا, میں مکمل علاج کا تخمینہ دے دوں گا. میں نے ڈرتے پیسے پوچھے. اس نے کہا, آپ ممبر بن گئی ہیں تو یہ عارضی علاج ممبرشپ فیس میں شامل ہے. مکمل علاج میں 1500 سے 2000 کا خرچہ آئے گا. مجھے یقین نہیں آیا.
کہ وہ میرے لیے کچھ کر سکے گا، مگر اگلے آدھے پونے گھنٹے میں اس نے برج کو دوبارہ منہ کے اندر نصب کر دیا۔ رات کے 11 بجے کے بعد ہم اس کلینک سے نکلے۔ امی اب آرام سے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا انہیں بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے ایک فاسٹ فوڈ سے شیک اور فرائز لیے۔ راستے میں تھی کہ میرے میاں کا فون آیا، انہوں نے میری کال دیکھ کے بالآخر مجھے کال بیک کیا اور اس سے پہلے میری لوکیشن چیک کی اور فوراً گھبرا کے فون کیا کہ رات کو 11 بجے فورٹ ورتھ میں تم کیا کر رہی ہو؟ میں اب امی کی طرف سے بے فکر تھی تو میرا بھی موڈ جو تھا وہ اچھا ہو چکا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا ڈرگ ڈیل کر رہی ہوں اور کیا کروں۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے کسی سیل کی لائن میں نہیں لگی ہو۔ میں اس کلینک میں دوبارہ کبھی نہیں گئی۔ پیر کو امی کو میں اپنے ڈینٹسٹ ڈاکٹر ولسن کے پاس لگی۔ انہوں نے اسی برج کو صحیح کر کے امی کے منہ میں مستقل طور پہ نصب کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر ولسن سے پوچھا کیا یہ برج بہت برا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تھوڑا بھدا تو ہے لیکن کام تو بالکل صحیح کر رہا ہے اور یہ صحیح بنا ہوا ہے۔ آج اس بات کو 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ امی کو دانتوں کی پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس پورے علاج پہ صرف $600 کا خرچہ آیا۔ سرما کی اس اندھیری رات میں ایک مسلمان بھائی نے ہمیں باقاعدہ لوٹنے کی کوشش کی، لیکن ایک رحم دل قابل اور اپنے پیشے سے سچے معالج نے نہ صرف امی کا علاج کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے اس مقولے پر مہر ثبت کر دی کہ ایک کتاب کو اس کے گرد پوش سے نہیں ڈالنا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ڈاکٹر آپ کا نام ہمیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک نہاری کی ایجاد نا اس کا عنوان ہے۔ نہاری کی ایجاد۔ مجھے بھی نہاری پہ مضمون لکھنا تھا، بہت اچھا موضوع ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ نوابین کا زمانہ بے فکری کا زمانہ تھا، کیونکہ انگریزی سرکار کی باج گزاری کے بعد امور مملکت میں کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ انگریز چاہتے بھی یہی تھے کہ ان کے پسندیدہ کتے اپنے سامنے پڑی ہوئی ہڈی کو چچوڑتے رہیں اور انگریزوں کو منمانی کرنے دیں۔ نوابین کی راتیں عیش و عشرت میں گزرتی تھیں، دنیا مافیا سے بے خبر، بس اپنی بقا ملحوظ رکھ کر زندگی بتائی جاتی۔ جب رنگین رات کی رنگینی صبح کی سفیدی سے مدغم ہونے لگتی، ناو و نوش کے بعد شکم پوری کا خیال آتا، اب الگ صبح پلاؤ بریانی کون کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے مستعد باورچیوں نے کافی سارے تجربات کے بعد ایک ڈش ایجاد کی جو کہ نہار منہ گرم گرم نوش کی جا سکے۔ اس کا نام ہی نہاری پڑ گیا، چونکہ یہ الگ صبح نوش کی جاتی تھی۔ یہ باورچی خانے کیا تھے؟ نوابوں کے پاس توپ خانے کی جگہ باورچی خانوں نے لے لی تھی، جن کے سربراہ خانے سامان کے عہدے پر فائز ہوتے۔ ان خانے سامان کی حیثیت بذات خود نواب صاحب کے بعد سب سے اہم ہوتی تھی۔ پکوان خانے کسی لیبارٹری سے کم نہیں ہوتے تھے، جہاں 20 ہنرمند باورچی تندہی سے اشتہا انگیز کھانے بنانے میں مصروف رہتے تھے۔ حکما اور اتباع کے بھی خان ساما کے زیر نگرانی ہوتے تھے، جو کہ مقوی غذائیں اور کشتے ایجاد کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے۔ نوابوں کی جاگیر کا سب سے بڑا بجٹ خان سامان کے ادارے کا ہی ہوتا تھا۔ ہر نواب اپنے اپنے باورچی خانے کے کسی نہ کسی خاص پکوان پر فخر کرتا تھا اور پرتکلف دعوتوں میں ان کی نمائش کرتے نہ تھکتا تھا۔ نہاری بھی ان میں سے ہی کسی نواب کے پکوان خانے کی ایجاد تھی، جو رات بھر ہلکی آنچ پر پکتی، بہت ہی خاص اور پراسرار مسالے جات ڈالے جاتے تو جو الگ صبح ناشتے کے بعد بھی طبیعت پر بوجھ نہ بنتے۔ نہاری کے ساتھ کلچے نان کھانے کا رواج تھا۔ یہ کلچے نان بھی افغانستان، ایران، ترکی سے لائے ہوئے نانوں اور روٹیوں کی ہندوستانی شکل کا ہوتا تھا۔ اس میں سفید میدے کے علاوہ زعفران، دودھ اور انڈے بھی شامل کیے جاتے تھے۔ تیار ہونے کے بعد اس پر کلونجی سے آرائش کی جاتی تھی۔ نوابین صبح کے دسترخوان سے اٹھنے کے بعد حرم خاص میں تشریف لے جاتے، جہاں سے دن چڑھے ہی ان کی برآمدگی ہوتی، تاکہ تیاری کے بعد ایک نئی شام کی رنگ رلیوں کا بندوبست اور اہتمام کیا جائے۔ اب باوجود اس کے کہ وقت بدل چکا ہے، نہاری اپنی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ خانے سامان خانسامہ ہو گئے ہیں۔ نوابوں کی جگہ نواز شریف جیسے سیاستدانوں لے لی ہے، جو کہ کسی نہ کسی بین الاقوامی سرکار اور IMF کے باج گزار ہیں اور اپنی ہی بقا، سلامتی، عیش و عشرت کے ضامن ہیں۔ اس طرح ان کے چھکے پنجے جاگیرداروں اور زمینداروں کی قطاریں اور صفیں ہیں، جو کہ ممبران قومی اسمبلی، وزراء، مشیروں اور دیگر حکام کی شکل میں موجود ہیں، جن کی ذمہ عوام کا خون چوس کر اپنی اور سربراہ بالا کی عیش و عشرت کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔
या अल्लाह रहम मसूद काजी। बहुत अच्छे, आज से निहारी होनी चाहिए थी मेन्यू में। दही बड़े हैं, दही बड़े, तो मैं दही बड़ों पे कुछ लिखूंगा। हाँ दही बड़े पे मजबूत होता। निहारी की भूख लग गई बहुत। यार यहाँ किसी को बनानी नहीं आती। सही कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक पता नहीं दरमियानी सी, छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं, दरमियानी सी तहरीर कोशिश की है ज़रा से मुख्तलिफ अंदाज में। इसका उन्वान है जल्दी करो वक्त ख़त्म हो रहा है। कल सुबह ही सुबह घर में एक हंगामा मचा हुआ था। मैं बता दूं ये तहरीर जो है वो कराची के पस मंज़र में है और तकरीबन कोई 8 साल पुरानी है। कल सुबह ही सुबह घर में एक हंगामा मचा हुआ था। हम अभी नींद भी पूरी नहीं कर पाए थे कि उस हंगामे ने हमें उठने पर मजबूर कर दिया। स्कूलों की छुट्टियों के बावजूद बेगम साहिबा तमाम औलाद की क्लास ले रही थी। उनकी मुसलसल और लगातार तकरीर में सिर्फ एक ही टीप का जुमला समझ में आ रहा था, उठो जल्दी करो, बहुत देर हो गई है, वक्त करीब आता जा रहा है और तुम लोगों को नींद से ही फुर्सत नहीं, चलो उठो जल्दी करो। हमने भी घबराकर दम साधे लेटे लेटे सोचते रहे कि आज कहाँ जाने का प्रोग्राम था जो देर हो गई है। फिर याद आया आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है, लिहाजा पिकनिक या मैके का प्रोग्राम भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या था, किस चीज में देर होती जा रही है। अब एक फिदवी शौहर होने की हैसियत से हमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खुद ही पूछ लेते कि आखिर किस चीज में देर हो रही है, क्योंकि हमें मालूम था जो ही हम सवाल पूछेंगे फौरन ही ये इज्तिमाई डांट डपट अपना तहवील क़िबला करते हुए इनफरादी क्लास में तब्दील हो जाएगी। वाह। हमने अपने होठों पर उंगली रखते हुए अपनी छोटी बेटी को इशारे से बुलाया। वो बेचारी खुद दम बखुद भुचका सी जाए पनाह तलाश करती फिर रही थी। जब हमने उससे राजदारी से पूछा मसला क्या है, तो वो भी सिर्फ कंधों और होठों के इशारे से अपनी लाइलमी का इजहार ही कर सकी। बहरहाल यही हाल बेटों का भी था। अब हमारे पास बजाते खुद बहरे जुल्मात में कदम रखने के अलावा कोई चारा न था। हमने खुद डरते डरते पूछा मसला क्या है। उसी लहजे में बोली कुछ भी नहीं है, आपको दुनिया की क्या फिक्र, आपको तो कपड़ा जूता तैयार नाश्ता मेज पर रखा है, अब सुकून से दफ्तर जाएं, वहां दोस्तों की महफिल में ठट्ठा लगाएं, और आपको क्या फिक्र मुझ अकेली जान को कितने काम तन्हा निपटाने पड़ते हैं। हमारी औलाद तो किसी काम की नहीं है, इनको तो इतनी भी फिक्र नहीं कि वक्त बहुत कम रह गया। ये बड़बड़ाते हुए दूसरे कमरे की तरफ चली गई। हमने भी खैरियत इसी में जानी कि खामोशी से दफ्तर की राह लिया है, वरना खैर कल ही तो ऑफिस के एडमिन डिपार्टमेंट ने बताया था कि आपकी बीमारी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। हमने जो दफ्तर के लिए रखते सफर बांधा तो रास्ते में एक अजीब सूरत हाल देखी। लगता था हर कोई जल्दी में भागा जा रहा है। खैर इसमें कोई अनहोनी बात नहीं, आजकल तकरीबन हर बड़े शहर का यही आलम है। लगता है हर कोई भागा जा रहा है। रास्ते में तकरीबन 3 जगह हस्ब मामूल ट्रैफिक जाम था, लेकिन खिलाफ मामूल ट्रैफिक पुलिस और वार्डन भी मौजूद थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि ट्रैफिक रवा रहे, कोई खड़ा ना हो। जहां कोई गाड़ी रुकती फौरन कोई सिपाही या वार्डन वारिद हो जाता और चिल्लाना शुरू कर देता, जल्दी से गाड़ी निकालो, जल्दी निकालो यहाँ से गाड़ी, वक्त कम हो रहा है। हमने एक जगह सिपाही से पूछने की कोशिश भी की किस चीज में वक्त कम रह गया है, क्या शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। चिल्लाकर बोला बाऊ गाड़ी निकाल यहाँ से, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुझे तफसील बताता रहूं, गाड़ी निकाल यहाँ से। अब इसके बाद मजीद वहां ठहरना मुनासिब नहीं था, लिहाजा आलम लाइलमी में वहां से गाड़ी निकाल दी। हमें अचानक याद आया गाड़ी में रेडियो लगा हुआ है, क्यों ना उसी को सुन लिया जाए। हमने फौरन रेडियो खोल दिया और इसमें पहले से FM चैनल लगा हुआ था जिस पर अमूमन ट्रैफिक की अपडेट भी आती रहती है। उसमें गाना चल रहा था। 2-3 गानों के बाद आरजे की आवाज गूंजी और उसने कुछ रास्तों के बारे में बताया कि वहां ट्रैफिक रुका हुआ है या सुस्त है, और चूंकि वक्त नहीं है लिहाजा आप लोग भी जल्द अज जल्द मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करें। ये कहकर उसने एक और गाना लगा दिया। अब हमने उसकी आवाज में इस्तराब तो महसूस किया, लेकिन वक्त क्यों कम है बिल्कुल अंदाजा ना हो सका। हम इस हैरानी परेशानी के आलम में दफ्तर पहुंचे तो वहां भी एक हंगामा मचा हुआ था। हमारी शक्ल देखते ही इंचार्ज साहब एकदम फट पड़े।
कभी तो जिम्मेदारी का एहसास कर लिया करें। जरूरी तो नहीं कि हर इमरजेंसी में आपको फोन करके बुलाना पड़े, कभी खुद भी जल्दी तशरीफ ले आया करें। हमने चंद ही लम्हों में उनके मूड का अपनी बेगम साहिबा के मूड से मुवाजना किया और यहाँ भी सर झुकाकर हथियार न उठाने का फैसला किया और खामोशी से कमरे की तरफ चल दिए। पीछे से इंचार्ज साहब के बड़बड़ाने की आवाज आई। इनको तो इतना एहसास नहीं कि वक्त खत्म होता जा रहा है, कितने काम बाकी हैं और इनका लाउबालीपन खत्म नहीं हो रहा। अब हम बेचैन होते जा रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है जिसका हमें पता नहीं और हर शख्स परेशान हो रहा है। हमने इंचार्ज से आंख बचाकर अपने दोस्त मोहसिन तिरमिजी को फोन करके मिलाया और उनको जरूर पता होगा कि आज कौन सी नई बात हो गई। 3-4 घंटियों के बाद सिर्फ इतनी आवाज आई, सनी भाई माजरत चाहता हूँ, अभी बात नहीं कर सकूंगा, वक्त बहुत कम है, जो ही फुर्सत मिली फोन कर लूंगा। इसमें मैं ये बता दूं, मोहसिन तिरमिजी जो है ये मेरे दोस्त थे, हाल ही में इनका इंतकाल हुआ और इनके साथ काफी हमारी खुशगप्पियां रहती थी। हमने अपने ऑफिस बॉय को बुलाकर चाय का ऑर्डर दिया और उससे पूछा आज मसला क्या है। इंचार्ज साहब को किस बात की जल्दी है? बड़ी बेचारगी से बोला, खुदा जाने क्या बात है। आज सुबह से इंचार्ज साहब एक ही नारा लगा रहे हैं कि वक्त खत्म होता जा रहा है, जल्दी जल्दी काम निपटा लो। अब हम उलझते ही जा रहे थे, आखिर मसला क्या है। हमने फैसला कर लिया कि कबल इसके कि पेट में अफारा उठ जाए खुद ही इंचार्ज साहब से पूछ लिया जाए। हमें मालूम था कि ओखली में सर दिया तो धमक तो आएगी। हम इसके लिए तैयार हो गए क्योंकि पेट का अफारा हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने सारी हिम्मत मुजतमा करके जाकर इंचार्ज साहब से पूछ ही लिया कि आखिर मसला क्या है, क्या होने वाला है, जो वक्त कम रह गया है। चीख कर बोले, आपको क्या, आप अपने लावालीपन में रहें, यहाँ क़यामत आने वाली है। हमने पूछा तो क्या ऑडिटर आ रहे हैं? लाकर बोले, वो अभी पिछले महीने तो होकर गए, अब रोज रोज थोड़ी आएंगे, यहाँ क़यामत आने वाली है। हमने समझते कि अच्छा, वो खातून 3 दिन पहले जो इस्तीफा देकर जा चुकी है और जिनको आप क़यामत कहा करते थे, क्या वो अब फिर आ रही हैं? तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कहने लगे, डरती है मेरी जूती बाबा, वो वाली नहीं बल्कि बड़ी वाली क़यामत आ रही है। हमने घबरा कर पूछा, क्या चेयरमैन साहब ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट इधर ही आ रहे हैं? चेयरमैन साहब ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट इधर ही आ रहे हैं। अपने सर के बालों को नोचते हुए कहने लगे, कैसे कूड़मक से वास्ता पड़ गया है। अरे बाबा, असली वाली क़यामत आ रही है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, वक्त बहुत कम रह गया है। हमारे मुंह पर अखबार मारते हुए कहा, ये देख लीजिए, इसमें खबर छपी हुई है, आपकी सहूलत के लिए मैंने उस पर निशान भी लगा दिया है। हमने देखा अखबार के आखिरी सफ़े में एक कॉलम की खबर पर निशान लगा हुआ था। उसके मुताबिक सूरज की हिद्दत में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, उसका मंतकी नतीजा ये होगा कि जमीन पर मौजूद समुद्रों का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, जमीन की सतह सख्त हो जाएगी, कुर्राए अर्ज से ऑक्सीजन खत्म की हद तक हो जाएगी, फजा में नमकियात इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि किसी भी जानदार का जिंदा रहना महाल हो जाएगा। और ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ 2 अरब 80 करोड़ साल के अंदर अंदर हो जाएगा। शुक्रिया। बहुत अच्छे। इब्न इंशा का मजमून है ना, उसमें उन्होंने सूरज का डब्बा बोल हो गया। जी। तो उसकी पंच लाइन थी कि उन्होंने कहा था कि 5 खरब साल में जो है सूरज ठंडा हो जाएगा। तो उन्होंने घबरा गया, 5 खरब, उन्होंने कहा नहीं 5 अरब, नहीं उन्होंने कहा 5 अरब में खड़े थे, उन्होंने घबरा के पूछा 5 अरब, उन्होंने कहा नहीं 5 खरब, उनका अल्लाह का शुक्र। ये मैंने इंग्लिश में भी सुना था। अच्छा, ये खबर मैंने पढ़ी थी अखबार के अंदर। अच्छा, किसी कौम को जिस चीज से मोहब्बत होती है या जो उसके लिए इंतहाई अहम होती है, वो कौम उस चीज को मुख्तलिफ नामों से पुकारती है। अरब लोगों के लिए ऊंट बहुत अहम होता है, इसलिए अरबी जबान में ऊंट के लिए 100 से ज्यादा अल्फाज हैं और किसी जमाने में इन अल्फाज की तादाद 1000 से ज्यादा थी। इसी तरह स्कीमों की जुबानों इन्यूट और यूपिक में बर्फ के लिए सैकड़ों अल्फाज तराकीब हैं। लिसानियात की सच्चाई को मद्देनजर रखें तो लगता है कि थप्पड़ हमारी तहजीब में खास अहमियत रखता है, क्योंकि थप्पड़ के लिए हम उर्दू में कई अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे चांटा, तमाचा, झांपड़, ढोल, धप, लप्पड़, चपत, चपेड़, चमाट वगैरह वगैरह।
نہ صرف یہ بلکہ ہماری بول چال میں تھپڑ کبھی مارا جاتا ہے تو کبھی رسید کیا جاتا ہے، کبھی جڑا جاتا ہے تو کبھی دھرا جاتا ہے، کبھی دیا جاتا ہے تو کبھی ٹکا دیا جاتا ہے. یعنی تھپڑ بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں. اور کبھی کھایا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ ہم صرف یعنی ایڈجیکٹو کا استعمال کر کے بات اور واضح کرتے ہیں، جیسے ہلکا تھپڑ، بھاری تھپڑ، شدید، زوردار، کرارا، زناٹے دار، یہاں تک کہ پیار کا تھپڑ بھی. تھپڑ کے لیے ہمیں کون سا مناسب لفظ اور ترکیب استعمال کرنی ہے، اس کا انحصار کئی باتوں پر ہے، جیسے تھپڑ کس وجہ سے مارا گیا، مارنے والے یعنی فاعل اور مار کھانے والے یعنی مفعول کا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور یہ بھی کہ فاعل اور مفعول کے بیچ کیا فعل ہوا یا ہونے والا تھا جو نوبت یہاں تک پہنچی. تھپڑ مارنے کے عمل میں صرف انگلیوں کا استعمال ہوا یا ہتھیلی کا بھی، کتنی زور سے مارا گیا، آواز کتنی آئی، یعنی عمل تو ایک ہے مگر اس کی نیت، شدت اور انداز اس کے اندر تنوع پیدا کر دیتا ہے. یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اردو میں تھپڑ اور اس کے مترادفات کو ہم محاورات کے طور پر بھی غیر جاندار چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے چہرے پر لو کا تھپڑ یا ہواؤں کے تھپیڑے، یا جیسے آفت ناگہانی کو از غیب کا تماچا بھی کہتے ہیں. اس قبیل میں لفظ تھپڑ ہی سے زیادہ مقبول ہے، اس کے اندر جامعیت بھی ہے اور عمومیت بھی. تھپڑ بزرگ لوگ چھوٹوں کو رسید کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں میں کسی بھی عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تھپڑ آواز والا بھی ہو سکتا ہے اور بے آواز بھی. تھپڑ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی. لہٰذا خالی تھپڑ کہہ دینے سے بات میں بھرپور مزہ نہیں آ پاتا، جیسے بغیر چٹنی کے سموسا. لفظ تھپڑ اس طرح باندھا جائے جیسے اس شعر میں کہا گیا ہے تو بات زیادہ واضح ہوتی ہے. شعر کیا ہے جناب؟ تھپڑ تک اس نے مارا دکھائی نہیں دیا، پر اس کے بعد کچھ بھی سنائی نہیں دیا. جو عمل ہاتھ سے تھپڑ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی کو تھپکی دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تھپکی ضرر پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، لہذا ضرب میں بالکل شدت نہیں ہوتی اور ضرب پیٹھ یا شانے پر دی جاتی ہے. کبھی کبھار تھپکی ماتھے پر بھی دی جا سکتی ہے. تھپکی عموماً حوصلہ افزائی تسلی کے لیے ہوتی ہے. چونکہ لغت میں تھپکی کے ایک معنی تھپڑ کے ہیں تو میں نے بھی اس کو یہاں شامل کر لیا، حالانکہ میرے حساب سے تھپکی بناسپتی تھپڑ ہے. تھپکی میں تھپڑ بننے کا تپڑ ہی نہیں ہوتا. تھپکی کے مقابلے میں چپت کے اندر شرارت ہے. پھیلی ہوئی ہتھیلی کی ضرب جو رخسار یا سر وغیرہ پر ماری جائے وہ چپت ہے. یہ بے ضرر تھپڑ کی وہ قسم ہے جسے دوست بے تکلفانہ استعمال کرتے ہیں. چپت دینے میں شفقت کا اظہار بھی ہو سکتا ہے. بیٹے کے منہ پہ دے کے چپت باپ نے کہا، پھر فیل ہو گیا ہے، منسٹر بنے گا تو. ایسے میں چپت لگانے والے بزرگ چپت کا ساتھی یہ مکالمہ بھی اکثر کہتے ہیں، ارے بہت پاجی ہیں آپ. پاجی ہونے کی صرف لفظ چپت میں پنہا ہے. اس لیے جب ٹھگ لیے جائے یا کسی شے کی خریداری پر اس کی قیمت تک گلا ہو تو کہتے کہ اتنے کی چپت پڑ گئی، یعنی ہم پاجی بن گئے. اگر چپت سر پر دی جائے یا ٹنڈ پر ماری جائے تو اصیل النسل معلوم ہوتی ہے. یہ حسرت رہی دل میں گنجے سے مل کر، چپت ہلکی پھلکی لگانے تو دیتے. چپت کی طرح کی ایک اور چیز ہوتی ہے ہلکا سا تھپڑ. اس ترکیب کا استعمال عموماً دوستانہ یا بزرگانہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. ہلکا تھپڑ پیار سے بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن پیار کا تھپڑ ذرا نازک معاملہ ہے اور متنازع بھی، اس لیے اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے تو بہتر ہے. پورے ہاتھ سے شدید ضرب لگائی جائے تو اسے دھول جمانا یا دھول جڑنا کہتے ہیں. پہلے زمانے میں ننگے سر کھانا کھاتے تو شیطان دھولے مارتا تھا، اب دھولے نہیں مارتا، شاید سوشل میڈیا پر بدنامی کے ڈر سے. جی چاہتا ہے شیخ کی پگڑی اتارتے اور تان کر چٹاک سے ایک دھول مارتے. تھپڑ مارنے کو ہم دھول دھپا بھی کہتے ہیں. جی ہاں، دھپا اور دھب بھی تھپڑ کے مترادف الفاظ ہیں. دھپ لگائی بھی جاتی ہے اور جمائی بھی. ڈھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن. گو کہ اب بھی لوگ پیش دستی کرتے ہیں اور ڈھول دھپا بھی، مگر یہ الفاظ اب فیشن میں نہیں رہے. البتہ ایک پرانا لفظ لپڑ آج بھی سننے کو ملتا ہے. لب ہلانے پہ لگا تھا لپڑ، منہ پھرانے کے ساتھ تھا تھپڑ. مگر لپڑ سوقیانہ لفظ ہے، بالکل بھی مہذب نہیں معلوم ہوتا. لہذا جینٹری یا اونچی سوسائٹی میں لپڑ مارنے کا ذکر کہیں نہیں ملتا،
गोली मारने का जिक्र जरूर मिल जाएगा। जोरदार थप्पड़ को झापड़ भी कहते हैं। ये लफ्ज आजकल बहुत मकबूल है। अगर किसी को वार्निंग देनी हो तो हम कहते हैं ये करते हो कि दूं झापड़। ये लफ्ज हमें इस कदर अजीज है कि झापड़ को तखल्लुस के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे मज़ाहिया शायद मसूद अहमद झापड़ नागपुरी। रोजनामा नमाए वक्त के एक हालिया कॉलम का आगाज ही इस जुमले से होता है, फ्रांसीसी सदर की अहलिया को अपने शौहर को प्यार से झापड़। याद रहे कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की अहलिया उनसे 24 साल बड़ी हैं और स्कूल में उनकी उस्तानी थी, लिहाजा झापड़ वाली बात दुरुस्त मालूम होती है। लेकिन अलबत्ता प्यार से झापड़ कौन लगाता है? प्यार के थप्पड़ की गुंजाइश भी फिर भी निकल जाती है, लेकिन झापड़ तो जिस्मानी तशद्दुद है। तशद्दुद भरा प्यार गोरे ही कर सकते हैं। चांटा थप्पड़ की वो किस्म है जो कि रुखसार पर आवाज के साथ जड़ा जाए। इसमें मारने वाले की उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा हो और हथेली का कमी इस्तेमाल होता है। चांटे में आवाज आती है और गाल पर उंगलियों के निशान भी आ सकते हैं। ये खफगी की शिद्दत का इज़हार है। चांटे को हम मजाजन भी इस्तेमाल करते हैं। हवादिस जब किसी को ताक कर चांटा लगाते हैं तो हफ्तों क्या महीनों खोपड़ी सहलाई जाती है। अगर चांटे की आवाज की पिच कम हो, यानी आवाज किसी भारी चीज से गिरने के करीब हो, तो ऐसे चांटे या थप्पड़ को हम धब कहते हैं। आजकल ये लफ्ज धब इतना मुस्तामिल नहीं, शायद कौम ने भारी आवाज वाले थप्पड़ लगाना छोड़ दिए हैं। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा। धब के बरक्स करारा चमाट थप्पड़ की वो किस्म है जिसमें आवाज की पिच बहुत ज्यादा होती है। बजाते खुद चमाट तो चांटे और चंपत के दरमियान की शय है, मगर जब लफ्ज करारे के साथ आए तो ना सिर्फ ये बताती है कि जर्ब ठीक निशाने पर लगी है, बल्कि साथ ये भी एक सौती तासुर भी पैदा करती है। दोस्त एक दूसरे को शरारत में कहते हैं अभी एक चमाट लगाऊंगा। कराची में रख के चमाट लगाते हैं। अभी किसी को नहीं पता कि इस चमाट के साथ आखिर रखा क्या जाता है। जरा गौर कीजिए कि थप्पड़ रखकर भी दिया जाता है और घुमाकर भी। जो थप्पड़ घुमा कर दिया जाए वो करारे थप्पड़ की तरह खतरनाक होता है, और जन्नाटेदार थप्पड़ तो करारे थप्पड़ से भी ज्यादा भयानक होता है। थप्पड़ के ग्रुप के दो और आमियाना अल्फाज चपेड़ और चपेट हैं। कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़। जिनको इस ज़रबुल मिसल पर यकीन है वो चपेड़ को एक मुनसिफाना अमल समझते हैं, लेकिन जब इन्हें खुद चपेड़ या चपेट पड़ती है तो मुंह बसोरते हैं। तमाचा थप्पड़ की सबसे शदीद किस्म है। ये चाटे की तरह जोरदार आवाज का चेहरे पर भरपूर तरीके से रसीद किया जाता है, मगर तमाचे चाटे से ज्यादा कर्मनाक होता है। मुंह भी लाल हो जाता है। हमारी फिल्मों में शरीफ लड़की किसी गुंडे बदमाश के मुंह पर सरेआम जो जोरदार थप्पड़ मारती है उसे तमाचा कहते हैं, और साथ में ये भी कहती है घर में माँ बहनें नहीं है क्या। अगर वो ये मकानमा ना भी बोले तब भी लड़की के हाथों पिटने वाले लड़के की पिटाई में जुमला कारफरमा होता है। लड़की को अगर कोई गुंडा छेड़े तो ऐसी हालत में लड़की कभी भी चप्पत या लपड़ नहीं मारती। गालिब के जमाने में ढोल धप्पा करती थी, जिसमें शेर पड़ा, अब तमाचे मारती है। कोई हैरत की बात नहीं कि जॉन एलिया की जिंदगी का पहला शेर फकत 8 साल की उम्र में इसी तजर्बे का नतीजा था। चाह हमें उसके तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। तमाचा खींच के मारा जाए तो तमाचे का हक पूरा अदा होता है। तमाचे से जिस्म को तो तकलीफ होती है, मगर इज्जत और अना को भी ठेस लगती है। तमाचे में बेइज्जती का एक अंसर होता है। ये कभी दोस्ताना होता है, ना ही मजाक में मारा जाता है। उर्दू में मुहावरे के तौर पर तमाचा शर्म दिलाने और मनामत के लिए भी इस्तेमाल होता है। बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने। हमारे यहाँ मुल्की नाकामियां हुकूमत के मुंह पर तमाचा होती हैं। मजे की बात है कि किसी मनफी बात का मजबूत जवाब देना भी तमाचा कहलाता है। हफीज जालंधरी अपने फौजी गीत मारो जवानों मारो में कहते हैं घूसे से थप्पड़ से मारो, मुक्के तमाचे तड़ से मारो, कोड़े हंटर सड़ से मारो, मारो जवानों मारो मारो। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हफीज जालंधरी का ये पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। इसमें वो तमाचे तड़ से मारने का हुक्म दे रहे हैं। इस तड़ से तमाचे की शिद्दत और तेजी का इजहार हो रहा है। नोट कीजिए कि इस नज़्म में हफीज जालंधरी ने तमाचे को ते से लिखा है। तमाचा तोय से भी साथ भी लिखते हैं और ते के साथ भी।
میرے خیال میں توئے سے لکھے تو پڑھنے والوں کو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے. میرا خیال یہ بھی ہے کہ اگر تکلیف اور تشدد کو بھی ہم توئے سے لکھنا شروع کر دیں تو لوگوں کو اس کا درد بھی زیادہ محسوس ہوگا. تھپکی سے لے کر تماچے تک اردو میں تھپڑ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں جن کا استعمال بولنے والے کے مزاج اور معاملے کی نوعیت کا اظہار کر دیتے ہیں. بیان کو رنگین اور کامل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس تھپڑ سے جڑی بہت ساری تراکیب اور صفات ہیں. بلکہ ہماری ہنرمندی دیکھیے کہ لفظ ہاتھ سے ہی تھپڑ کا عمل بیان کر دیتے ہیں، جیسے ہاتھ جڑ دینا، ہاتھ رسید کر دینا، ہاتھ ٹکا دینا، ان سب میں تھپڑ مارنے کا بیان ہے. اردو میں تھپڑ کی آواز کے لیے بھی الفاظ ہیں جیسے چٹاخ اور تڑاخ. تھپڑ کی آواز ایک لمحے کی ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں تھپڑ کی گونج بہت دور تک جاتی ہے اور کئی سالوں تک سنائی دیتی ہے. ہمیں تھپڑ اتنا عزیز ہے کہ شاعری کے اوزان سکھانے میں بھی کام آتا ہے. ایک تھپڑ، ایک گھونسا، ایک لات، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن. فلمی ڈائلاگ ہے، تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب، پیار سے لگتا ہے. شاید اسی رجحان کے باعث اردو میں تھپڑ مارنے کے لیے متعدد الفاظ و تراکیب ہیں، لیکن آنکھ مارنے کے عمل کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، یعنی آنکھ مارنا. گویا تھپڑ مارنا ہمارے لیے آنکھ مارنے سے زیادہ اہم ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری قوم ٹھرکی ہرگز نہیں ہے، تشدد پسند ہے، اور وہ بھی توئے والا تشدد. ایک زمانے میں طوطے کے لیے ہمت میری نہیں ہوئی کبھی کمپلیٹ کرنے کی. تھپڑ کھایا تھا کیا؟ اس وجہ سے بہت کھائیں. کس سے یہ نہیں صرف کس سے یا کس کس سے؟ آپ سب لوگوں نے اپنے پرانے مضمون پڑھے. یہ جو مضمون میں لے کے آئی ہوں یہ کل رات لکھا گیا ہے. تو اور میں اسکول کالج کے زمانے سے پطرس بخاری کی تحریر کی بہت بڑی فین رہی ہوں. تو ان کا ایک مضمون آپ سب کو یاد ہوگا، کتے. تو اس مضمون کا نام ہے انگریز کتے. آج صبح دفتر جاتے ہوئے مجھے اپنے انتہائی مہذب ہمسائے ملے. وہ ہر صبح کی طرح اپنے کتے کی حاجت رفع کرنے کے لیے کتوں کے مخصوص باغیچے ڈاگ پارک میں جنگلے کے پیچھے کھڑے تھے. اس انگریز کتے نے انتہائی احترام سے میری طرف دیکھا اور تکلفاً بھونک بھی دیا. اس کے بھونکنے پہ انگریز صاحب نے اس کو بڑے پیار سے کہا، نو پابلو نو. اور پابلو میاں فوراً ہی دھیمے پڑ گیا اور دم ہلانے لگے. میں بھی مسکرا کے چل دی. دفتر کے ڈرائیو کے دوران سارے وقت سوچتی رہی کتنا شریف کتا ہے. انگریز جو تھا اگر پاکستانی کتا ہوتا تو یقیناً صرف نو کہنے سے تو اس کے کان پہ جو بھی نہیں رکھتی، بلکہ وہ تو بھونک بھونک کر اپنی تمام برادری کے کتوں کو بھی جمع کر لیتا اور یقیناً ڈاگ پارک کے جنگلے کے پیچھے سے اچھل اچھل کے ہمراہ کرنے کی اداکاری تو ضرور کرتا. شاید انگریز کتوں کا پاکستانی کتوں سے موازنہ درست نہیں. آخر بیچارے انگریز کتے اتنی سہولتوں کے عادی ہیں کہ آرام پسندی کی میں اپنی اصلی فطرت بھول گئے. آخر ان کو بھی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کا دل تو کرتا ہی ہوگا. ان کو بھی کسی بائسیکل والے کی پنڈلی پکڑنے کی آس تو ہوگی. پڑوسن کے گھر کی کیاریوں کو کھودنے کا ارمان تو ہوگا. لیکن یہ سارے خیال بیچارے انگریز کتوں کے لیے ایک سنہری خواب کی طرح ہیں. اب ہمارے پاکستانی کتے دیکھ لیجئے جناب. گھریلو سڑ کے آوارہ کتے بھی منمانی سے جیتے ہیں. ایسی منمانی سے جیتے ہیں کہ رشک آتا ہے. جہاں چاہو دیکھو لیٹ جاتے ہیں، کھا لو اور بھی کچھ کر لو، مجال لے کے کوئی پوچھے. ہاں جہاں کا خطرہ لاگو رہتا ہے اور اگلی خوراک کی تلاش جاری رہتی ہے. لیکن چلو یہ بھی صحیح. قصہ مختصر یہ کہ پاکستانی کتے واقعی بہترین آزادی کی ہوا میں جیتے ہیں. اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، جان جوکھوں میں ڈال کے جس کو چاہے کاٹ لیتے ہیں، جس پہ چاہے بھونک لیتے ہیں اور جس سے چاہے وفاداری بھی کر لیتے ہیں. جناب سوچنے کی بات ہے. پاکستانی ہونے کا پتہ نہیں، لیکن پاکستانی کتے ہونا انگریز کتوں کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے. واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا.